رب إني لما أنزلت إلي من خير اعوذ باللہ من الشیطان فقیر. الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں خیر و عافیت اور عزت کے ساتھ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ قرآن پاک کی ایک بہت خوبصورت دعا ہے جو کہ حضرت موسیٰ کی دعا ہے۔ آج اس دعا کی خوبصورتی کو کھولتے ہیں۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، انہی کی دعا کہلاتی ہے جو انہوں نے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر مانگی تھی، اور وہاں بہت زیادہ گرمی تھی۔ آپ مدین کے میدان میں اکیلے تھے، آپ کا کوئی ساتھی نہیں تھا، نہ پاس کھانے پینے کو کوئی چیز تھی اور نہ ہی رہنے کو گھر تھا۔ نہ یہ معلوم تھا کہ اگر سفر جاری رکھا تو کہاں تک، مگر یاد رکھیں دعاؤں سے قبل اگر فطرتاً کوئی نیکی کر لی جائے تو دعا کی قبولیت میں آسانی رہتی ہے۔ تھوڑی دیر قبل 2 لڑکیاں وہاں آئی تھیں، دونوں کے پاس بکریاں تھیں۔ وہ اپنی بکریوں کو پانی پلانا چاہتی تھی، لیکن وہاں پر ایک لمبی لائن لگی ہوئی تھی، اس وجہ سے وہ پانی بکریوں کو پلا نہیں پا رہی تھی، کیونکہ کوئی اور چرواہے وہاں پر اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے۔ لڑکیاں اپنی باری کا انتظار کر رہی تھیں اور نہیں چاہتی تھی کہ کوئی ایسی ویسی بات ہو۔ خواتین اکثر بات بگڑ جانے سے گھبراتی ہیں، اسی لیے کیونکہ وہ خواتین تھیں۔ مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دینا چاہتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت طاقتور تھے، بہت ہی خوبصورت جسم تھا ان کا، بڑی خوبصورت جوانی تھی، مگر نہ روپیہ تھا نہ پیسہ تھا، نہ کھانے کو خوراک تھی، نہ ہی رہنے کو گھر تھا۔ جب آپ نے ان 2 لڑکیوں کو دیکھا اور ان کی بکریوں کو پیاسا دیکھا تو ان بکریوں کو پانی پلا دیا اور درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ کہنے لگے، دعا پڑھی جو کہ قرآن پاک کا حصہ ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ کہنے لگے، اے اللہ جو تیری مرضی ہو وہ عطا کر دے۔ رب سے رب کی مرضی مانگ لو تو وہ فقیری عطا کر دیتا ہے۔ اللہ جب اپنی مرضی سے کچھ دیتا ہے تو ہمیشہ اپنا آپ دیتا ہے۔ اللہ کی نظر میں دینے والے کے لیے، دینے کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اس کی ذات کے علاوہ اور کیا چیز بہترین ہو سکتی ہے۔ وہ لڑکیاں واپس گئیں اور پھر واپس آئیں اور کہنے لگی، میرا باپ تجھے بلاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ وہ شرماتی ہوئی آئی، جو شرماتی ہوئی آئی وہ سوچتی ہوئی آتی ہے، اور جو سوچتی ہوئی آئے وہ شرما جاتی ہے۔ آگے بھی ایک شرم والا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کہنے لگے، تم پیچھے پیچھے چلو۔ اس کی آنکھوں کی پاکیزگی کے لیے نامحرم عورتوں کے جسم کو اپنے آگے چلنے کو گوارا نہ کیا۔ اللہ نبوت دینے سے پہلے بہت سے امتحانوں سے گزارتا ہے۔ آنکھوں اور دل کا امتحان ہوتا ہے، ان کی پاکیزگی کو چیک کیا جاتا ہے، کیونکہ جس کو رب نے اپنا آپ دینا ہو اس کی پاکیزگی کو چیک تو کرنا بنتا ہے نا۔ جب وہ آگے پہنچے تو آگے ایک اور شرم والا تھا، ان 2 لڑکیوں کا باپ۔ اس نے ملازمت نہیں دی، ملکیت کا وعدہ کیا۔ کہنے لگا، اگر تو 8 سال اور اگر تو 10 سال جانوروں کو چرانے کی نوکری کرے تو میں تجھے اپنے پاس رکھ لوں گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی ایمانداری کے ساتھ ان کی نوکری کی، کیونکہ وہ بھی شرم والے تھے
لڑکیاں بھی شرم والی تھیں اور آگے جن کی نوکری کر رہے تھے وہ بھی شرم والے تھے، اور شرم والوں کو نور ہی ملا کرتا ہے، اور جو نہیں کرتا پھر وہ اللہ کا فیض حاصل کرنے سے محروم رہ جاتا ہے۔ اللہ کا یہ طریقہ کار ہے، کسی کو کہیں پر بھی نوکری پر لگانا ہوتا ہے تو بغیر ٹائم فکس کیے انٹرویو دلوا دیتا ہے، اور ٹیسٹ بھی اور سفارش بھی لے آتا ہے، مگر وہ کسی سفارش کسی برے کی نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹیسٹ پاس کر لیا تھا، یعنی بغیر معاوضے کے بکریوں کو پانی پلا دیا تھا، یہ ان کی عادت تھی، اور پھر وہاں بیٹھ کر اپنے لیے دعا بھی کی، اللہ سے مانگا، لڑکیوں سے معاوضہ نہیں مانگا، اور دینے والا تو دینے پہ آئے تو کیا کچھ دے دے۔ بغیر معاوضے کے بھی وہ ایمانداری کے ساتھ انہوں نے اپنا رویہ ایسا رکھا کہ دونوں لڑکیوں کو یقین ہو گیا کہ یہ بندہ فطرت میں برا نہیں ہے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر ایک چیز رہتی تھی، وہ تھی اپلیکیشن، یعنی درخواست۔ اب مسئلہ آ گیا تھا کہ درخواست کی عبارت کیا ہوگی، کیونکہ اس عبارت کو آگے چل کر ہم جیسوں کے لیے عبادت بننا تھا۔ اے میرے رب، اب آپ تحریر دیکھ لیں، دعا دیکھ لیں جو قرآن میں ہے، وہی اپلیکیشن ہے، وہی درخواست ہے جو ہماری دعا بن چکی ہے۔ ربی انی لما انزلت علیہ من خیر فقیر، اے میرے رب، ربی، اے میرے رب۔ غور کریں، اپنے رب کو آواز دی، اور جو یہ فرد واحد کا رب ہوتا ہے یہی سب کا رب ہوتا ہے، مگر اپنا کہنے میں جو اپنائیت ہوتی ہے وہ صرف رب کہنے میں نہیں ہوتی، ربی، اس کو جب بھی پکاریں ربی کہہ کر پکاریں، یعنی صرف آپ کا رب۔ اگلی دعا کا اگلا حصہ دیکھیں، ربی جو بھی تو اتارے خیر میں سے، یعنی اپنی جانب سے، یہ نہیں کہا کہ فلاں چیز فلاں جگہ فلاں ملازمت فلاں فلاں کام ہو جائے، بلکہ سارا کچھ اپنے رب پر چھوڑ دیا۔ رب کا یہ قانون ہے، یہ جو بندہ اس کو رب مان لے پھر خدا بھی اس کو اپنا بندہ مان لیتا ہے، اور جب کوئی اپنی مرضی کے مطابق نہ مانگے اور مرضی پر بھی اللہ ہی کی مرضی کو ترجیح دے تو پھر اللہ کے پاس اس کے سوا کوئی اور حل نہیں ہوتا، یا اللہ یہی حل چاہتا ہے کہ رب اس کو اپنا آپ دے دے اور اپنی کبرائی سے عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا، مگر آگے کچھ مراحل تھے۔ فی الحال کی ضرورت پوری ہو چکی تھی، یعنی انہیں ملازمت مل چکی تھی، رہنے کو گھر مل چکا تھا، کھانے پینے کو بھی مل چکا تھا۔ اس صورت کو بڑی باریکی سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ رب جب کسی سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کام کی اس کو باقاعدہ ٹریننگ دیتا ہے۔ پیغمبری حضرت موسیٰ کو دی گئی، لیکن اس سے پہلے ٹریننگ دینا بھی ضروری تھا، جیسے بکریاں چرانے کی تربیت دینا بھی۔ جب آپ بے زبانوں یعنی بکریوں کی ضروریات جاننے کے عادی ہو جاتے ہیں تو پھر زبان سے بولنے والی مخلوق کے رہنما بن جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے واقعے میں جانوروں کو پانی پلانا کتنی بڑی تبدیلی کی وجہ بنا، اس لیے چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے آپ ویسے ہی نہ گزر جایا کریں، بلکہ ایسی نیکیوں کے پیچھے بہت سے اجر پوشیدہ ہوتے ہیں، بلکہ پہاڑوں جیسے اجر پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اس ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی نیکی کو بھی چھوٹی مت جانیں، بلکہ اس کو کر گزریں۔ اپنی ذات کی مٹی کو مٹی کر لو تو نور نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اپنے انکاری ہو جاؤ تو اس کا اقرار ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی رضا کی میں راضی کر دیں۔ ہم اس سے ہر اس خیر کا مطالبہ کرتے ہیں
جو ہم نہیں جانتے، مگر اس کے نزدیک وہی بہترین ہے۔ اس کے ہر کام میں ہمارے لیے کتنی حکمت پوشیدہ ہے، بے شک وہی بہتر جانتا ہے۔ اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے لیے بہترین دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں ایمان اور سلامتی کی بہترین حالت میں رکھے، اور جب اس دنیا سے ہم جائیں تو وہ ہم سے راضی ہو چکا ہو۔ آمین یا رب العالمین۔